ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی تلاوت میں حافظ صاحب زدہ اخلاصہ نے سورہ انفال کو مکمل کر کے سورہ توبہ کو مکمل پڑھا اور اس کے ساتھ سورہ یونس کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں۔ سورہ توبہ یہ سورت کے نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی 9 ہجری میں۔ جب یہ سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ حضرت جبریل امین اس کے شروع میں بسم اللہ لے کر نہیں آئے۔ اور دوسری، حضرت علی سیدنا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ وہ بسم اللہ جو ہے وہ امان ہے اور سورہ توبہ جو ہے وہ تلوار ہے۔ اس کے اندر آخری فیصلہ فرما دیا گیا کفار و مشرکین اور اہل اسلام کے درمیان۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس میں 16 رکوع، 129 آیتیں، 4078 کلمے اور 10,488 حروف ہیں۔ سن 9 ہجری میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو امیر حج قائم فرما کر امیر حج بنا کر کے حج بیت اللہ کے لیے روانہ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نائب کے حیثیت سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پیچھے بھیجا، اور یہ سورہ برات جو نازل ہوئی تھی اس کے تلاوت کرنے کا اور اس کے احکام کو وہاں کھول کے واضح طور پر بیان کرنے کے لیے حضرت علی کو ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حج بیت اللہ کے لیے، ساتھ میں حضرت علی بھی تشریف فرما تھے۔ سرکار کے حکم کے مطابق حضرت علی نے سب کو جمع کر کے 40 آیتیں تقریباً سورہ توبہ کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرمانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد 4 چیزیں لاگو ہو جائیں گی۔ نمبر 1، کوئی کافر و مشرک کعبہ معظمہ میں مکہ مکرمہ میں نہیں رہے گا۔ کوئی کافر و مشرک مکہ المکرمہ میں نہیں رہے گا، اور کوئی بھی شخص برہنہ ہو کر کے کعبے کا طواف نہیں کرے گا، کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا جس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے، اقرار ہے، وہ اپنی مقررہ تاریخ تک وہ عہد باقی رہے گا، جس میں تاریخ واضح ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے کہ فلاں تاریخ تک ہمارا اور آپ سے معاہدہ ہے، تو فرمایا کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اور جن کا عہد ایسا ہے جس کے اندر کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، تو پھر وہ معاہدہ 4 مہینے تک باقی رہے گا۔ 4 مہینے کے بعد اس معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ لہذا یہ احکام نازل ہوئے تو کفار و مشرکین نے کہا تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے نیزے اور تلواریں فیصلہ کر لیں گی کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ سورہ توبہ کے نزول کے بعد جو ہے حجۃ الوداع سے پہلے کے سال 9 ہجری میں یہ واقعہ سورہ برات نازل ہوئی، اور اسی میں جو ہے یہ واقعہ حج بیت اللہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں پیش آیا۔
سرکار کے حکم سے حضرت علی نے وہ احکام بیان کر دیے۔ اسی واقعے میں بہت سے سورہ توبہ کے اندر اور بہت سے دیگر واقعات بھی ہیں، جس میں خاص اہم ایک واقعہ جو پچھلے سورت میں سورہ بدر کے واقعے میں پیش آیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کر کے لایا گیا تو اس وقت گفتگو ہوئی تھی کہ ہم تم سے افضل ہیں۔ اہل ایمان نے کہا تھا کہ ہم تم سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کو بہت آر دلائی تھی، بہت سخت و سست کہا تھا حضرت عباس کو، اس وقت حالت کفر میں تھے وہ، حضرت علی تو حالت ایمان میں تھے۔ انہوں نے جب بہت سخت و سست کہا تو عباس نے کہا ارے ہم پر تمہیں کیسے فضیلت حاصل ہو جائے گی، تم پر جو ہے ہمیں یک گنا فضیلت حاصل ہے۔ حضرت علی نے کہا وہ کیسے فضیلت تمہیں حاصل ہے؟ تو کہا ارے تم تو وہ ہو جو محمد کے ساتھ ہو، لیکن ہم تو وہ ہیں جنہوں نے کعبہ معظمہ کی خدمت کی ہے۔ مکۃ المکرمہ ہمارا ہے اور کعبہ معظمہ ہمارا ہے، جہاں ہم نے حجاج کی بے پناہ خدمتیں کی ہیں، آنے والے مہمانوں کی عزت کی ہے، ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ حالت کفر میں بھی وہ حج بیت اللہ کے لیے جو لوگ آتے تھے، کعبے کی زیارت کے لیے جو لوگ آتے تھے، ان کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے اہل کفار عرب۔ تو اس پر جو ہے آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ تمہارا آباد کرنا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ تم حالت کفر میں ہو۔ حالت کفر میں تم لاکھ نیکیاں کر لو، وہ سب کی سب عقارت جائیں گی، برباد جائیں گی۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو بسانے والے تو وہ لوگ ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وآت الزکاۃ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مسجد کو آباد کرنے والوں کی 5 صفتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، نمبر 2 انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، نمبر 2 یوم آخرت پر ایمان لانے والے، نمبر 3 اقام الصلاۃ نماز قائم کرنے والے، نمبر 4 وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، نمبر 5 ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ 5 صفتیں ہیں مسجد کو آباد کرنے والوں کی، اور جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اسے جب اس کے لیے آخرت کو آباد فرماتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یاقوت و جواہرات سے محل تعمیر فرماتا ہے جنت کے اندر۔ اور جو مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، مسجد کی خدمتیں کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن 3 کوڑے تولے جائیں گے، 3 کچرے تولے جائیں گے۔ نمبر 1 جو جہاد کے لیے کسی جانور کو پالا، گھوڑے کو پالا، اور اس سے جتنی بیٹ ہوتی رہی، اگرچہ وہ زندگی میں اسے موقع نہ میسر آیا اللہ کی راہ میں لڑنے کا، تو اس کا جتنا کوڑا ہوا، جتنی گندگی ہوئی، وہ ساری گندگی ہمیں دیکھنے میں تو کوڑا کرکٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 قربانی کے لیے جو جانور پالا جاتا ہے گھر کے اندر، اس کی دیکھ ریکھ قربانی سے پہلے لا کر اس کی خدمت کی جاتی ہے، اس سے جتنا کچرا کوڑا اکٹھا ہوتا ہے، وہ کوڑا ہم تو کوڑا سمجھ کر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے یہاں محفوظ رہتا ہے۔ اور نمبر 3 مسجد کا وہ کوڑا جو صفائی ستھرائی میں نکلتا ہے مسجد کے اندر، یہ کوڑا کل قیامت کے دن یہ تینوں کوڑے اس وقت لائے جائیں گے جب اس کے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کوڑے کو نیکی کی شکل میں بدل کر کے میزان عمل پر رکھ دے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا. اس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. یہ مسجد کی خدمت کرنے کا صلہ ہے. ایک موقع پر ایک صحابی رسول کا آخری وقت تھا، سرکار ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جا کر کے دیکھا آخری وقت ہے، سرکار سمجھ گئے، ارشاد فرمایا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. سرکار یہ فرما کر تشریف لے آئے. رات کے کسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام نے اپنے آپس میں مشورہ کیا اس بے وقت میں سرکار کو زحمت دینا، سرکار کے آرام میں خلل ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں کی وصیت حضرت علی کو فرمائی تھی. اے علی تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. نمبر 1، فرض کا وقت آ جائے یعنی نماز فرض کا وقت آ جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا. نمبر 2، لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو ان کی نکاح میں دیر نہ کرنا. کیوں؟ نمبر 3، اگر گھر میں میت ہو جائے تو اس کے دفنانے میں تاخیر نہ کرنا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ بیان کی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ موت کب کسے آ جائے. لہذا اول وقت میں جب وقت تمہیں میسر آ گیا نماز کا تو پہلی فرصت میں سارے کام چھوڑو اور نماز کی ادائیگی کر لو. فرض جو تمہارے ذمہ ہے اس سے بری ہو جاؤ، فرض ادا کر لو. نمبر 2، لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو ان کے نکاح میں دیر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زنا جیسے فعل بد میں مبتلا ہو جائے. اگر وہ زنا جیسے فعل بد میں مبتلا ہو گئے تو اس کا سارا وبال اور عذاب اس کے سرپرستوں کا ہوگا، اس کے ماں باپ پر ہوگا. تو لہذا غیر شرعی رسم و رواج کو ختم کر کے ان کی جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیا جائے اور ان کو جو ہے گناہ عظیم سے محفوظ کر لیا جائے. غیر شرعی رسم و رواج میں پڑھ کے کھانا دانا آنا جانا بلانا کرنا لاکھوں روپے اس میں برباد کر دیتے ہیں اور یہ برباد کرنا یہ غیر شرعی رسم و رواج ہرگز جائز نہیں. اور نمبر 3 کہ لڑکا وہ اگر میت ہو جائے تو اس کے دفنانے میں دیر نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے یا تو میت مستریح ہوگا یا مستراح ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو میت جو ہے لوگوں سے راحت پانے والی ہوگی یا لوگ اس میت سے راحت پانے والے ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی میت اتنی متقی اور پرہیزگار تھی، یعنی وہ مرنے والا شخص اتنا عابد و زاہد شب زندگار تھا، اللہ والا تھا کہ وہ لمحہ یاد الہی میں مصروف و مشغول رہتا تھا، لیکن لوگ اسے اللہ والا ہونے کی حیثیت سے، مقبول بارگاہ الہی ہونے کی حیثیت سے اسے گھیرے رہتے تھے چاروں طرف سے. وہ عبادت کرنے میں اسے اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے میں طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن چونکہ لوگ اسے اللہ والا سمجھ کر اس کے ارد گرد رہتے تھے لہذا وہ لوگوں سے راحت پانے والا ہوا. مرنے کے بعد وہ رحمت الہی کا مستحق ہوا، اس لیے رحمت کے حوالے اسے جلد سے جلد کر دو. یعنی وہ لوگوں سے راحت پا گیا جو اسے گھیرے رہتے تھے، نہ اس کے برعکس کہ لوگ اس سے راحت پا گئے. اتنا بڑا بدماش تھا، غنڈا تھا، لفنگا تھا کہ اس کی ذات سے بندگان خدا کو تکلیف پہنچتی تھی. وہ اپنے زور قوت کی وجہ سے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں ڈھاتا تھا اور ان کے مالوں کو دبوچ لیتا تھا، ان سے جو ہے ماہانہ چند وہ جو ہے وصولیابی کیا کرتا تھا اور ان کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ جما کے رکھتا تھا. تو لہذا لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، اس کے رعب دبدبے کی وجہ سے، اس کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے تھے. آنے کا مطلب اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہوتا تھا. لہذا لوگ اس سے عاجز تھے، پریشان تھے، مجبور تھے. وہ اس لیے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوا. لہذا وہ عذاب الہی کا مستحق ہے. اس عذاب کو اپنے گھر میں مت روکو، جلدی سے قبر کے حوالے کر دو تاکہ وہ عذاب صحیح سے چکھ سکے. اس لیے یہ 3 چیزیں. تو دوسری بات
جب مرنے میں جلدی نہ کرو، یہ حدیث ان کے پیش نظر تھی صحابہ اکرام کے، لہذا سرکار کے فرمانے کے باوجود انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اتنی رات میں سرکار کو زحمت دینا، آرام میں خلل ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ عشق رسول کے خلاف ہے، لہذا آقا ہی کا فرمان ہے کہ جلدی کرو مرنے والے کے تعلق سے۔ تو انہوں نے ان کے انتقال کے بعد رات ہی میں ان کو غسل دے کر نہا کر دھلا کر کے کفنا دیا، اور کفنانے کے بعد انہیں رات ہی میں دفن بھی کر دی۔ سرکار جب صبح تشریف لائے مسجد نبوی، معلوم فرمایا کیا ہوا اس کا، کیا حال ہے اس کا؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ان کا انتقال ہو گیا رات میں، اور رات ہی میں ان کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے اس کی اطلاع دینا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے یہ مناسب نہ جانا کہ آقا کو اتنی رات میں زحمت دیں، تکلیف دیں، پریشان کریں، لہذا آقا ہی کا فرمان تھا کہ انہیں جلدی دفن کیا جائے مرنے والے کو، تو لہذا ہم نے ایک فرمان پر عمل کرتے اس کی تکمیل کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں کہا تھا، آخری بات ہے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا، اس بات پر تمہیں تاکید اس لیے کی تھی کہ یہ شخص میری مسجد کا یعنی مسجد نبوی کا خادم تھا، مسجد نبوی کا خادم تھا، مسجد نبوی کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، صفائی ستھرائی کرتا تھا، اس لیے میں اس سے راضی تھا اور میں خوش تھا، اسے میں یہ انعام دینا چاہتا تھا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں، خود بذات خود میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں، کیونکہ جس کی نماز جنازہ میں پڑھا دوں یقیناً اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا۔ اس کو مسجد کی خدمت کا یہ صلہ دینا چاہتا تھا میں کہ اس نے میری مسجد کی دیکھ ریکھ کی خدمت کی۔ تو آج جو بھی کمیٹی کے حضرات ہوں یا خدام ہوں یا مصلیان مسجد ہوں، اگر وہ مسجد کی خدمت کرتے تو کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا رہے ہیں، اپنے لیے اللہ کی رضا کے حصول کا یہ اس سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ مسجد کی خدمت کریں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمانے کے بعد خود صحابہ کو لے کر ان کی قبر پر پہنچے، قبر پر پہنچنے کے بعد پھر ان کی قبر پر سرکار نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ اتنے خوش نصیب صحابی رسول تھے۔ تو یہ مسجد کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اس لیے کہ اس میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آنے والے حالات آپ کے لیے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہتر فرما دے اور یہاں امن و امان عافیت و سلامتی عطا فرما دے۔ تو لہذا مسجد کی خدمت کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، یہ مسجد آپ کی ہے، اس کی ذمہ داری ہر ایک فرد کی ہے۔ آپ یہ سوچیں گے صرف کمیٹی کے جو مختص افراد ہیں ان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، یہ کسی کی ذمہ داری ان میں کی نہیں، بلکہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی ہر طرح ضروریات کو پورا کرتے رہیں۔ لہذا اس مسجد کو آباد کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ برابر کی جگہ لینے کا پروگرام ہے، اس میں اس ماہ خیر میں آپ سب بڑھ چڑھ کر کے حصہ بھی لیں اور اپنے دوست و احباب کو اس طرف متوجہ کریں۔ وہ دے نہ دے، کرے نہ کرے، لیکن پیغام کے پہنچانے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ضرور لکھ دے۔ اور کم از کم جب صبح آئے فجر میں تو کیا 10-20 روپے جیب میں ہم ڈال کر نہیں لا سکتے کہ ہم جھولی جو گھومتی ہے اس جھولی کو ہم خالی بھیج دیں؟ ہم اپنی نظر سے اگر اللہ تعالیٰ ہم اس کی بارگاہ میں آئے وہ ہمیں خالی لوٹا دے تو ہم کیا کر لیں گے؟ یہ مسجد ہماری ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم میں سے ہر فرد کی ہے، لہذا کوشش کیجئے کہ جتنی جلد ہو سکے ہم اس کام کو تکمیل کر لیں اور برابر کی جگہ ہم حاصل کر لیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا